اور جب انسان قرض کے نیچے آ جاتا ہے تو پھر وہ اس قرض سے نکل نہیں سکتا. آج اگر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرض کے نیچے ہیں, لعنت کے نیچے ہیں, کیونکہ ماں باپ کو حقیر سمجھا, ماں باپ کو نظر انداز کر دیا, ماں باپ کی قدر نہیں کی, ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کی, اور خدا کی طرف سے ایک قرض پھر آ جاتی ہے, لعنت آ جاتی ہے, اور پھر ہم اس لعنت کے نیچے جب دب جاتے ہیں پھر ہم آگے بڑھ ہی نہیں پاتے. ہمارے لیے برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, ہمارے لیے جو ہے خوشحالی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے خدا کے کلام کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا ہے. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے. آج اولاد کے لیے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, نیو جنریشن ترقی کرنا چاہتے ہیں, خوشحال رہنا چاہتے ہیں, لمبی عمر پانا چاہتے ہیں, عمر کی درازی آپ چاہتے ہیں, تو پھر خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہے کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنی ہے اور ان کو حقیر نہیں جاننا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ خدا کی طرف سے انمول تحفہ ہے, یہ انمول گفٹ ہے, اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور اگر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر ہم بائبل مقدس کے مطابق جو ہے اس لعنت کے نیچے جو ہے وہ آ جائیں گے. اور پھر جو ہے باپ کا حکم ماننا جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے بڑا ضروری ہے. کہتے ہیں باپ جو ایک محافظ ہوتا ہے, باپ جو ہے آپ کو سیکورٹی فراہم کرتا ہے, وہ آپ کو سیکیور رکھتا ہے, کیونکہ وہ باپ ہے, وہ سربراہ ہے, وہ آنکھیں کھلی رکھتا ہے, وہ جاگتا ہے, وہ فکر مند رہتا ہے, وہ آپ کی خواہشات کو پورا جو ہے وہ کرتا ہے, اور وہ خاندان کی نگرانی کرتا ہے کیونکہ وہ باپ ہے. اور آج کل کے بچے ویسے جو ہے وہ خود باپ بننے کی کوشش کرتے ہیں. آج کی جو جنریشن ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل نے بیڑا غرق کر دیا ہے, اور موبائل نے ستیہ ناش اولاد کا کر دیا ہے, جو آج ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں, ماں باپ کو جو ہے وہ حقیر سمجھنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اس لیے باپ جو ہے وہ آپ کا محافظ ہے, وہ آپ کو سیکیور رکھتا ہے. دنیا میں کوئی چیز آپ کو سیکیور نہیں کر سکتی. آپ کو اگر سیکورٹی کو فراہم کرے گا تو آپ کا باپ ہے, جو آپ کا محافظ ہے, جو آپ کے گھر کی نگہبانی کرے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ باپ کا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور پھر باپ ایک ایسا ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے. گرمی چاہے شدت کی ہے, لیکن باپ جو ہے وہ جا رہا ہے, ڈیوٹی پر جا رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر میں کام نہیں کروں گا تو میرے گھر کا انتظام کیسے چلے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں ڈیڈ, لو یو ڈیڈ. اور میں آج اس بات کو سوچ رہا تھا, چاہے سال بعد یہ فادر ڈے آتا ہے, اس بات کو میں آج بڑا غور کر رہا تھا. کم از کم باپ کی قدر تو محسوس کرتا ہے نا انسان, ہمیں سال 6 دفعہ یہ منا لیتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 365 دن جو ہے یہ آپ کے لیے ضروری ہے. خدا کا کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے 365 دن, نہ کہ سال میں ایک دفعہ اس ڈے کو آپ سیلیبریٹ کریں. جب آپ حکم مانیں گے, جب آپ اطاعت کریں گے, جب آپ فرما بردار رہیں گے, جب آپ ماں باپ کی عزت کریں گے, جب آپ ماں باپ کی قدر کریں گے, جب آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے, آپ فرما برداری کریں گے, آپ حکم بجا لائیں گے, تو پھر آپ کے لیے ہر روز فادر ڈے ہے. پھر آپ کو سال میں ایک دفعہ محبت کا اظہار کرنے کا جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ آپ ہر روز اپنی محبت کا جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں باپ سے بہتر کوئی غم خار نہیں, اور باپ سے بہتر کوئی درد مند نہیں ہے, باپ سے بہتر کوئی ہمدرد نہیں ہے, باپ سے بہتر کوئی استاد نہیں ہے. اور باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اگر کسی کا بچہ کامیاب ہو جائے نا, بیٹی کامیاب ہو جائے یا بیٹا کامیاب ہو جائے کسی منزل پر, تو وہ آپ کا باپ ہے جو خوشی سے سب کو بتائے گا, جو خوش ہوتا ہے بچوں کو دیکھ کر, اپنی اولاد کو دیکھ کر, ان کی ترقی کو دیکھ کر, ان کی خوشحالی کو دیکھ کر, ان کی سرفرازی کو دیکھ کر. تو اس لیے پھر ہم کیا کہتے ہیں, لو یو ڈیڈ. کیا کہتے ہیں بچوں, آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے. اور جو ہے جب آپ کلام کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے پھر برکت کے دروازے جو ہیں وہ کھلے رہیں گے.
تو لو یو ڈیڈ جو ہے یہ سال میں ایک دفعہ نہیں، لو یو ڈیڈ، لو یو ڈیڈ کب کہنا ہے؟ ہر روز۔ بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ قرض سے بچنا ہے۔ لعنت جو ہے، لعنت جب آتی ہے تو یہ انسان کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، انسان آگے نہیں بڑھ پاتا۔ وقتی طور پر تو شاید آپ کو غصہ آئے گا، باپ کی ڈانٹ سے، باپ کی جھڑکوں سے آپ کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن ایک پنجابی دی مثال ہے، کہندے وڈیاں دا آکھیا تے اولیاں دا کھادا کدوں یاد آتا ہے؟ باپ میں یاد آتا ہے۔ یہ ایک ایگزامپل بنی ہوئی ہے، کہندے نے وڈیاں دا آکھیا تے اولیاں دا کھادا بعد چ یاد آتا ہے۔ بعد میں بندہ پھر سوچتا ہے کہ واقعی ہمارا باپ ہماری بھلائی کے لیے بات کرتا تھا، ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے اچھے کے لیے، لیکن ہم سمجھ نہیں پائے۔ لیکن انسان سمجھ اس وقت ہے جب سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ باپ جو ہے یہ برکت اور بزرگی والا ہے۔ باپ جو ہے یہ احساس کرنے والا ہے، اس کے اندر احساس ہوتا ہے۔ باپ جو ہے یہ پیار کرنے والا ہے۔ باپ اگر ہم دیکھیں بے سے بنتا ہے تو اس کا مطلب ہی پیار کرنے والا ہے۔ باپ جو ہے پیار کرتا ہے اپنی اولاد کو، اور اپنی اولاد کی خاطر وہ جو ہے اپنی ساری خواہشات کو کیا کرتا ہے؟ مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چلو ان ساڑی تے ننگ گئی ہے، بچیاں لی بہتر کرو، بچوں کے مستقبل کی بات کرو، بچوں کا فیوچر بناؤ، بچوں کے لیے اچھا کرو۔ میں نے ایسے بھی باپ دیکھے ہیں اور جو اپنے بچوں کے لیے بڑی سٹرگل کرتے ہیں، بڑی مشقت کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو اچھی ضروریات جو فراہم کرتے ہیں، لیکن خود جو ہے وہ شاید کوئی بھی اچھی چیز لینے سے، یا کبھی دل کرتا ہے اچھی چیز کھانے کے لیے تو پھر ایک بات آتی، چلو بچیاں نہیں لے چل، پھر جو ہے وہ باپ محبت دکھا رہا ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ چلو بچوں کے لیے کر لیتے ہیں۔ یہ ہے باپ کی جو ہے محبت، اور اس لیے ہم کہتے ہیں ڈیڈ، ڈی اے ڈی کیا ہے؟ ڈیڈ۔ اور ڈیڈ جو ہے وہ دفاع کرتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ اناؤنس کرتا ہے، وہ آپ کے لیے فکر مند ہوتا ہے، وہ آپ کا احساس کرتا ہے۔ اور یہ ہے باپ جس کو خدا نے جو ہے بنایا ہے، اور دنیا کا سب سے پہلا وجود بھی جو ہے وہ باپ ہی ہے، جس کو خدا نے دنیا میں بنا کر بھیجا، اور پوری کائنات جو ہے اس کے وسیلہ سے جو ہے وجود بھی آئی ہے، بنی ہے۔ اس لیے جو ہے آج اگر آپ اس پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں فادر ڈے جو منایا جا رہا ہے، تو اس کی بڑی ایک اہمیت ہے، اس کی بڑی قدر ہے۔ کلام کے مطابق جو ہے ہم نے اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ رسپیکٹ جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور میں آج ان بچوں سے مخاطب ہوں، سوشل میڈیا نے جو بڑا غلط کر دیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بچے نافرمان ہو رہے ہیں۔ آپ کسی بھی بچے کو کہہ کر دیکھیں نا، موبائل ہاتھ میں پکڑا دیں بچے کے، اور تھوڑی دیر بعد بچے کو بھی یہ کام کرنا ہے، مجال ہے جو بچہ اٹھ پوے گا، اٹھ جائے کو کہ ایسا وفادار بچہ کہ موبائل پہنچ کے چھوٹے، ہاں جی امی جی دسو پہلے موبائل تے بعد چ بھی میں کوئی ہے ایسا کوئی خوش قسمت بچہ؟ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، کوئی خوش قسمت بچہ نہیں جس کی ماں نے یا باپ نے آواز دی تو انہیں موبائل پہنچ کے چھٹے ہے کہ پہلے تہاڈی گل سننا، موبائل تے میں بعد چ بھی آ کے وہ موبائل نو چمڑیا رہے گا، ماں بھاویں کلپدی رہے، پیو بھی بھاویں کلپدا رہے، موبائل دی جان نہیں چھڈنی۔ تو میں آج آپ کو یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کر؟ عزت کر۔ اب یہ میں بچوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ آپ کے لیے افضل ہے یا آپ کا موبائل؟ اور موبائل لے کے کنے دیتا؟ ماواں تو پھر بھی کہنے، لیکن پیو جڑے نے وہ پھر بھی موبائل لے دیندے نے۔ یہ باپ ہے، یہ جس کی محبت ہے، جس کی شفقت ہے، اور ماواں جڑیاں وہ کلپدیاں رہندے کہ موبائل نہ ہی ہوئے تو چنگا ہے، لیکن یہ باپ کی شفقت ہے، باپ کی محبت ہے، وہ اپنے بچوں کو پرووائڈ کر دیتا ہے۔ لیکن اب بچوں کے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے باپ نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں تو سب سے پہلے فرمانبرداری جو ہے ان کی بنتی ہے، جن کے وسیلہ سے ہمیں یہ سب کچھ جو ہے وہ ملا ہے۔
تو اگر ہم سال میں ایک دفعہ جو ہے فادر ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بے معنی ہے۔ اگر آپ ہر روز اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، باپ کو جو ہے آپ کو باپ کی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ ہی پسند نہیں ہے، جو آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے جو ہے آپ کے لیے کر رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وڈیاں دا آکھیا تے اولیاں دا کھادا بعد چ یاد آتا ہے۔ ماں باپ جب تک ہیں یہ خدا کی برکت ہے، لیکن جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، تو اس وقت ہمیں بڑی قدر ہوتی ہے، ہمیں بڑا کچھ یاد آتا ہے۔ ہاں کہتے ہیں ہاں ہماری ماں یہ کہتی تھی، باپ یہ کہتا تھا، ہاں ہمیں وہ سمجھاتے تھے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکے۔ اور کہتے ہیں جب ہاتھ سے تیر نکل جاتا ہے نا کمان سے، تو پھر وہ واپس نہیں آتا۔ تو اس لیے ابھی خدا نے آپ کو یہ وقت دیا ہے، اس وقت کی قدر کیجئے، اور حقیقی معنوں میں واقعی آپ کے دل سے جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے محبت جاگے، اور آپ واقعی کہہ سکیں لو یو ڈیڈ۔ پرووائڈ کون کر رہا ہے؟ آپ کا باپ۔ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھے شوز پہن رہے ہیں، اچھی ایجوکیشن ہے، اچھا سکول ہے، کون کر رہا ہے؟ آپ کا باپ، آپ کا ڈیڈ، جو آپ کے لیے خون پسینہ بہا رہا ہے، وہ آپ کو یہ ساری جو سہولیات جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے۔ تو بلکہ آپ کو سال بعد نہیں بلکہ ہر روز کہنے کی ضرورت ہے لو یو ڈیڈ، تھینک یو ڈیڈ۔ جیسے ہم اپنے آسمانی باپ کا شکر ادا کرتے ہیں نا کہ آسمانی باپ سب کچھ تو مہیا کر رہا ہے، اور آسمانی باپ کے بعد جو ہے زمینی باپ بھی ہے جو آپ کی ساری ضروریات کو جو ہے وہ پورا جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں لو یو ڈیڈ۔ کتنے بچے ہیں جو آج ایمانداری کے ساتھ بتائیے جو واقعی کہتے ہیں لو یو ڈیڈ؟ کہتے ہیں انہوں نے موبائل پڑھا کر دیکھنا تو پھر پوچھنا کہ نہ کی کہتے ہیں لو یو ڈیڈ؟ پھر نہیں، کیونکہ آج سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ ہم نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، نافرمانی کے زمرے میں ہماری اولاد آ رہی ہے۔ ہم جو ہے باپ اور ماں کے حکم کی بدولت ہم موبائل کو جو ہے ہم اس کا حکم ماننا پسند کریں گے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے، میں آج خدا کا خادم ہوتے آپ کو کہنا چاہتا ہوں نیو جنریشن سے، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لو یو ڈیڈ، تو پھر سب سے پہلے حکم ہی خدا نے جو دیا ہے وہ ماں باپ کی رسپیکٹ کا ہے، ماں باپ کی عزت کا ہے۔ آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ کی برکت کا راز آپ کے ماں باپ کی خدمت کے اندر ہے۔ دنیا سے بڑھ کر امپورٹنٹ کام کوئی نہیں ہے، ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ کہتے ہیں ماں پیو نہیں لبدا، ہر چیز آپ کو مل جائے گی، دنیا کا لو بھی مل جائے گا، ماں باپ کا لو نہیں آپ کہیں سے بھی ڈھونڈ سکتے، جو آپ کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، جو آپ کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے اپنے آپ کو مار دیتے ہیں۔